اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج ہم 12واں سپارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورہ یونس کا کچھ بقیہ پڑھیں گے۔ پچھلے سپارے کا ربط 12ویں سپارے کے ساتھ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اتنی برائیوں میں آگے بڑھ گئی تھی اور حضرت یونس انہیں بار بار متنبہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی بندگی کی طرف پھر آؤ، لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ ان کی بات پر کان دھر نہیں رہی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا کہ عذاب آئے گا اس قوم پر، لیکن انہوں نے غصے میں آ کر اپنی قوم سے کہا اگر تم راہ حق پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر 3 دنوں کے اندر اندر آ جائے گا، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر ہی چلے گئے، لہٰذا قوم پر عذاب جو ہے 3 دنوں کے بعد آ تو گیا، لیکن ایسی قوم جو راہ حق سے بھٹکی ہوئی تھی، اس نے جب دیکھا عذاب کو کہ ہمارے نبی جو کہہ کے گئے تھے وہ واقعی سچ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، سب لوگ میدان میں نکل آئے کالا بادل دیکھ کے کہ اب یہ جو ہے عذاب ہم پر لازم ہے، کیونکہ ہم نے نبی کا کہنا نہیں مانا۔ جب وہ سارے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دیا گیا، سب چرند پرند جو ہے وہ دیکھ رہے تھے یہ منظر۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے بچوں کو کہا خود اور ان کی ماؤں سے کہا کہ استغفار جو ہے کثرت سے کیا جائے۔ میدانوں میں نکل آئی اور انہوں نے استغفر اللہ جو ہے بہت کثرت سے کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب جو ہے اس قوم سے میری پیاری بہنوں ٹل گیا۔ یہ واحد قوم ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ٹل گیا۔ یہ وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کریں۔ یہ وہ ذکر ہے جو دلوں کو سکون مہیا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھی اس کی بہت قدر ہے۔ سورۃ ہود، یہ سورت بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور ان صورتوں میں سے اس وقت جب یہ سورت نازل ہوئی کفار مکہ کی مخالفت عروج پر تھی اور قرآن پر اعتراض کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جب ان قوموں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی تو ان پر کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ کون لوگ تھے جو اس عذاب سے بچ گئے۔ یہی ان صورتوں کا مرکزی مضمون بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن مکہ مشرکین کو ان کی دعوت سے سخت بیزاری تھی۔ ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ آپ سے کتراتے تھے اور آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ کہیں آپ کو بیٹھے دیکھتے تو الٹے پاؤں پھر جاتے، دور سے آپ کو آتے دیکھ لیتے تو رخ بدل لیتے، یا کپڑے کی آؤٹ میں منہ چھپا لیتے تھے تاکہ آمنا سامنا نہ کرنے پڑے۔ یہاں پر ان کی حرکت کا جواب اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیارے انداز سے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع والی جو آیت ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ یعنی جس خدا کے علم کا حال یہ ہے کہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلہ اور ایک ایک کیڑے کا بل اس کو معلوم ہے، اور وہ اسی کی جگہ پر اس کو سامان پہنچا رہا ہے، اور جس کو
ہر آن اس کی خبر ہے کہ کون سا جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں اپنی جان جو ہے جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس طرح منہ چھپا چھپا کر یا کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر یا آنکھوں پر پردہ ڈال کر تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے تو تم سخت نادان ہو۔ دائی حق سے تم نے منہ چھپا بھی لیا تو آخر اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا اللہ سے بھی تم چھپ گئے؟ کیا اللہ یہ نہیں دیکھ رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر حق سے آگاہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ کسی طرح اس کی بات تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ تو میری پیاری بہنہ، یہاں اللہ تعالیٰ متنبہ فرما رہے ہیں کہ جو پرندے کے گھونسلے اور اس کے چارے اور اس کے کھانے اور پینے کی جگہ اور اس کے سونے کی جگہ تک کو جانتا ہے، تو پھر وہ ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی وابستہ ہے۔ آیت 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن مجید اس کی باتیں پختہ اور اٹل اور کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ ابتدائی آیات میں اس کتاب کی تمام اساسی تعلیمات کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، صرف اللہ کی بندگی کرو، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، تو اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک اچھا سامان زیست عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم منہ موڑتے ہو، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اور ان پر عمل نہیں کرتے ہو، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عذاب سے ڈراتا ہوں۔ انسانی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ رب نے ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ تم میں سے کون سا اچھا عمل کرنے والا ہے۔ گویا دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، یہ دارالعیش نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، لہٰذا ہمیں چکنا ہو کر چلنا ہوگا، اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہوگا، اور کوئی مصیبت کوئی تکلیف آ جائے تکبر سے دور رہنا ہوگا اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ کتاب اللہ پر اعتراض کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر کتاب اللہ پر کفار کا اعتراض نقل کیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اپنے شرکاء علماء اور شعراء اور جنوں انسانوں کو جس کو چاہو بلا لو، تمہاری مدد کرے، لیکن اگر اس کتاب جیسی یا صورتیں وہ بنا کر لے آئیں تو مان جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی ہیں، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اور اگر اس کو چھوڑ کر صرف دنیا کی زندگی طلب کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر صرف دنیا ہی کی زندگی ملے گی تم کو۔ اللہ کی ہدایت کے برعکس کیے گئے تمام کام آخرت میں بھس بن کر رہ جائیں گے اور صرف خسارہ ہی خسارہ باقی رہ جائے گا۔ اصل میں کتاب اللہ پر اعتراض کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ دوہرے عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں مثالیں دیتے ہیں کہ کیا اندھا بہرا، دیکھنے اور سننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کی کتاب کو غور و فکر سے پڑھنے والا، دھیان سے پڑھنے والا، سننے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا، اپنی زندگی کو بدلنے والا، اور کیا یہ سب دونوں برابر ہوں گے؟ سابقہ اقوام کا تذکرہ بھی آیا ہے اس میں۔ اس کے بعد سابقہ اقوام کا بہت ہی ڈرانے والے انداز میں تذکرہ ہے، اور اس صورت کے اندر مناظر مسلسل بدل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چکنا کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک نبی آ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ قوم ہے کہ ہٹ دھرمی پر اڑی ہوئی ہے، پھر ایک مقرر مدت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پھر اس قوم کو اٹھا کر پٹخ دیا جاتا ہے۔ ہر نبی آ کے ایک ہی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو،
کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن سرداران قوم دو ہی باتیں کہتے تھے، ایک یہ کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، کیا ہم تمہاری پیروی کریں؟ اور تمہارے ساتھ کون سے لوگ ہیں؟ غریب غربا طبقے والے لوگ۔ دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو تم پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم تمہیں سچا نہیں سمجھتے۔ جبکہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جو لوگ میری بات مان لیں میں انہیں دھتکار نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کشتی تیار کریں اور یہ قوم غرق ہونے والی ہے۔ جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے نا، اس وقت بھی لوگ جو ہیں ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کشتی جو ہے وہ خشکی میں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پاگل لوگ ہیں، یعنی دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ آسمان کے دہانے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، زمین سے پانی کے تندور ابل پڑے، اور قوم جو ہے آنن فانن غرق ہو گئی۔ اپنا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام اس کی منتیں کرتے رہے کہ آ جاؤ، لیکن کہنے لگا یہ جو جودی پہاڑ ہے میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ بہت بڑا پہاڑ تھا، اور میں خود کو اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن پہاڑ کیا سب کچھ ڈوب گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایک نبی بھی اپنے بیٹے کو اگر وہ اہل ایمان میں سے نہ ہو تو نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو یہی کہا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور میرے اعمال میرے لیے ہیں، قیامت والے دن میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنے اعمال جو ہے وہ اچھے رکھو۔ اور پھر قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں، وہی پیغام لے کے آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کو دے رہے ہیں کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، رب سے استغفار کرو، اور زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پاکستان کے باشندوں سے کہہ رہا ہو تم نے پاکستان اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یہود و نصارہ کی نکالی کے بجائے اللہ کے دین کو اپنا لو، صرف اللہ کی بندگی کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، اسی سے غربت ختم ہوگی اور اسی سے خوشحالی آئے گی، لیکن بہرحال قرآن کی طرف رجوع کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کے بجائے قوم کے جبار لوگوں کی پیروی کی جو کہ دشمنان حق تھے، پیروی کی اور باطل لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اس کے انداز پر غور کیجئے کہ کس طرح وہ کہتے ہیں دفع ہو گئی وہ قوم، دور ہو گئی وہ قوم۔ وہی بندے ہیں نا جن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اسی طرح سے عذاب نازل کر کے نفرت کا اللہ تعالیٰ بھی اظہار کرتے ہیں۔ یہ چند بستیوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سنایا ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی خود پر ظلم کیا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہے ہیں اور ہمیں یہ احکامات ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور اس پر جم جانا چاہیے، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کی طرح نہ ہو جاؤ جو ذرا نہ جھکے
اللہ تعالیٰ کے آگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر عذاب جو ہے نازل کر دیا، اور یہ عذاب سے پھر نہ بچ سکے۔ یہ ظالم کون ہیں؟ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی بات نہ ماننے والے ہیں، اللہ کے دین کو مشتبہ بنانے والے اور دین سے ہٹانے والے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا نماز قائم کرو، صبر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہ دین کی اقامت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرو۔ اس پوری صورت کا لب لباب یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے، استغفار کو کثرت سے جاری اور ساری رکھیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنائے ہمارے لیے، اور دین کا سپاہی بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔